فاتارا اے شق العدم، آدم جو ہے آدم اس کو چیر دیا اللہ نے، آدم کو چیر کے وجود پیدا کر دیا، اس کو فطر کہتے ہیں۔ فاطر السماوات، آدم کو بغیر کسی مٹیریل اور آلہ کے چیر کے ظاہر کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اور بنانے والا فرشتوں کا، رسول پروں والے، دو دو تین تین چار چار پر بڑھا لیتا ہے اپنی تخلیق میں جو کچھ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ثابت ہو گیا کہ تمام کارسازی کی صفتیں کس کے لیے ہیں؟ الحمدللہ۔ دوسری آیت توحید، جو کچھ کھول دے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت تو کوئی بند کرنے والا نہیں اس کو، اور جو کچھ وہ بند کر دے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں اللہ کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم۔ من بعد ہی اے من بعد امساک ہی، یہ نہیں کہ من بعد ہی اللہ کی موت کے بعد، من بعد ہی من بعد امساک ہی، اس کے امساک کے بعد پھر کوئی چھوڑنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی توحید کی طرف ترغیب، او لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، یاد کرنے کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہنچو، حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی دوسرا بنانے والا سوا اللہ کے جو بگڑی بنانے والا ہو؟ یرزقکم من السماء والارض، رزق دے رہا ہو تم کو آسمان و زمینوں سے۔ ثابت ہو گیا سورہ فاطر کا دعویٰ، لا الہ الا ہو۔ فانا تؤفکون، فانا تؤفکون، پھر کہاں تم الٹے پھیرے جا رہے ہو؟ جھوٹے عقیدے کے ساتھ لے کر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ تسلی، اور اگر تکذیب کریں آپ کی تو کوئی بات نہیں، جھٹلائے گئے رسول پہلے بھی آپ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سب معاملات۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، دنیا سے تزہید اور شیطانی کردار سے نفرت۔ یا ایھا الناس، او لوگو سمجھ کے رہو، فاتخذوا عدوا، انما پکی بات ہے شیطان بلاتا ہے اپنی ٹولی کو، انجام کیا نکلتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، لام انجام کا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے عذاب ہوگا سخت، اور وہ لوگ بشارت، وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا عمل اچھے کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور مزدوری ہے بہت بڑی۔ اللہ کے رسول کو تسلی، افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا یہ بتائیں میرے پیغمبر، چھکا دیا گیا ہے جس کے لیے گندا کردار اس کا، فرآہ حسنا، چنانچہ وہ دیکھتا ہے اپنے عمل کو بہترین عمل۔ بھلا ایسے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ان اللہ یذل من یشاء، یعنی جو آدمی اس قسم کا ہے کہ جس کو اپنا کردار بھی گندا ہے مگر اس اپنے گندے کردار کو وہ بہتر عمل سمجھتا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق یہی خیال ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی پہ مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا حاجت الی الغم فی حق ہی، پھر ایسے مردود آدمی کے حق میں کو آدمی غم کرے، اس کے حق میں یہ مناسب نہیں ہے۔
کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کیونکہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، نہ چلا جائے آپ کا جی اوپر ان کے افسوس اور حسرت کے معاملے میں، کہیں ان کے پیچھے آپ کی جان ہی نہ چلی جائے افسوس کرتے کرتے۔ وہ یہی مطلب ہے سوچیں پہ آتے بندہ، یعنی ایسا سوچ جو سوچ جس کی بنیاد حقانیت پر نہ ہو، تو ایسا سوچ آدمی کے لیے تباہ کن واقعہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچتے سوچتے کہ ہائے ہائے انہوں نے کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں مانا، یہ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے کہیں آپ اپنی جان بھی نہ گنوا بیٹھیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ واللہ الذی، آیت توحید نمبر 3، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھوڑ دیتا ہے جو ہواؤں کو بارش سے پہلے فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ابھار دیتی ہیں ہوائیں بادلوں کو، پھر بادل کو چلا کے لے جاتی ہے۔ فَسُقْنَاهُ، پلا دیتے ہیں ہم، إِلَى بَلَدٍ، چلا دیتے ہیں اس بادل کو، إِلَى بَلَدٍ، ایسے علاقے میں جو میت، جو غیر آباد ہوتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کر دیتے ہیں، پھر نہ چنانچہ، فا کس کی؟ فصیحت کی، چنانچہ زندہ کر دیتے ہیں ہم، یعنی آباد کر دیتے ہیں ہم، بہی، اس پانی کے ذریعے، اس علاقے کو بعد غیر آباد ہونے اس کے۔ کذالک النشور، ایسے ہی ہوگا دن قیامت کے جی اٹھنے کا طریقہ، کہ ان کے وجود قبروں کے اوپر روح کا پانی جب ڈالا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے، نکلیں گے قبروں سے۔ من کان یرید العزت، ان دلائل کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو ہوگا ارادہ کرے عزت کا تو سن لے، فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے عزت ساری کی ساری۔ کیوں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں پاک توحیدی کلمے، کلم الطیب، اسی کی طرف چڑھ نکلتے ہیں وہ کلمے جو طیب ستھرے ہیں توحید والے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل جو ہے وہ بلندی دیتا ہے، وہی پاک کلمہ اس عمل کو۔ اگر پاک کلمے نہ ہوں، ایمان توحید کے ساتھ نہ ہو تو عمل بلند بھی نہیں ہوتا۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو تدبیریں چالیں چلتے ہیں بری اللہ کی توحید کے راستے میں، لہم عذاب شدید ومکر اولئک، ہر مکر اور چال ان کی، ہو یبور، وہ نرے کا نرا بے برکت ہوتا ہے، بے ثمر ہوتا ہے، یعنی ہلاک ہونے والا۔ واللہ خلقکم، آیت توحید نمبر 4، اللہ ہی نے بنایا تم کو مٹی سے، پھر مٹی کا خلاصہ نکالا نطفے سے، پھر نطفے کا خلاصہ نکالتے نکالتے وجعلکم ازواجا، بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا نر مادے کا۔ وما تحمل من انثی، جو کچھ اٹھا کے چلے گی کوئی مؤنث، اٹھا کے چل رہی ہے نا، جو کچھ اٹھا کے چلے گی کوئی مؤنث،
تحریر میں ہوتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں، اللہ پہ تو سب کچھ آسان ہے۔ جس سے معلوم ہو گیا متصرف بھی وہی ہے، ذرہ ذرہ کائنات میں علم بھی اسی کا چلتا ہے، جب اس کے بغیر عالم بھی کوئی نہیں، اس کے بغیر متصرف بھی کوئی نہیں، تو معلوم ہو گیا پھر اس کے دربار میں شفیع قہری بھی کوئی نہیں۔ وما یستوی البحران، آیت توحید نمبر 5، ما یستوی البحر، نہیں برابر دو دریا، یہ تو بڑا میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا، سائغ شراب، رچتا پچتا ہے پینا اس کا، وہذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا جو ہے یہ نمکین اور کڑوا ہے، گلے کو لینے والا، ومن کل، چاہے کڑوا دریا ہو چاہے میٹھا ہو، ہر ایک سے تم کھا رہے ہو مچھلی کا گوشت تر و تازہ، وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور نکالتے ہو بہت بڑے زیورات کے وہ موتی، تلبسونہا، جن کے ہار بنا کے تم گلے میں ڈالتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھ رہا ہے کشتیوں کو بیچ اس پانی کے کہ چیر چیر کے چلنے والی ہوتی ہیں پانی کو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو ڈھونڈو اللہ کے فضل سے یعنی مال سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ مواخرہ، اس کا وزن شاباش، ہاں ہاں مفاعل، واہ بھائی واہ، اس کا وزن فوائل ہے، مخر مادے سے ہے، کس سے ہے؟ مخر، مخر یمخر مخرا، حیز کا وزن کیا ہے؟ اچھا خیر، یولج اللیل فی النار، آیت توحید علی سبیل الترقی، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، لگا رکھا ہے اس نے خدمت کے لیے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے اپنی مقرر مدت تک کے لیے۔ ذالکم اللہ، ثمرہ بتاؤ، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، جب وہ تمہارا رب ہے تو لہ الملک، اسی کا ہے راج کائنات میں، جب راج اللہ کریم اکیلے کا ہے، اللہ کے راج میں کوئی سفارش کر کے دخل دینے والا کون ہے؟ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، او مشرکو، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ مالک اپنے کفن کے بھی، من قطمیر، نہیں مالک وہ گٹھلی کی اس نقطے یا چھلکے کے بھی، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، حافظ ابن قیم نے لکھا ہے ما یملکون من قطمیر، اپنے کفن کے بھی مالک نہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا، اگر بلاؤ تم ان کو، بلاؤ، یہ ہوم ضمیر جمع مذکر عاقل کے لیے ہے، یملکون وانون کی جمع جمع مذکر عاقل کے لیے ہے، الذین جمع مذکر عاقل کے لیے ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ وہ بت مراد ہے، معلوم ہوا یہ خود بت ہے، جو بت مراد لیتے ہیں، اتنے بڑے دلائل کے باوجود جن مفسرین نے، مفسر نہیں کہنا چاہیے ان کو متفسرین کہنا چاہیے، جنہوں نے اتنے دلائل کے باوجود، حالانکہ قانون جو ہے یہ تمام عقلاء اور ارباب نحات و لغات کا ہے
کہ واو نون کی جمع جو ہے یہ علامت ہے جمع مذکر عاقل کی. الذین الذون یہ بھی وہی واو نون کے ساتھ ہے، اور ہم یہ ہمیشہ مذکر کے لیے عاقل کے لیے آتا ہے، مؤنث ہو تو اس کے لیے ہا یا ہنہ یا ہے یا اللتی یا تل کا آتا ہے. اس لیے اتنے مجمع علیہ قوانین اور ضابطوں کو چھوڑ کے اٹکل پچو بات کرے اور آدمی کہے کہ یہاں بت مراد ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اتنا وہ گونگا بہرا وہ بت نہیں جس کو پوجتا ہے جتنا یہ خود بت ہے، اور بت بھی پلیت ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر بلاؤ ان کو تو نہ سنے وہ تمہاری پکار. ولو سمعوا اگر وہ سنتے بھی ہوتے. ولو سمعوا مانا کیا کرتے ہیں یہ بے ایمان؟ اگر وہ سن بھی لیں ہیں، ہاں معلوم ہوتا کوئی سن سکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر سن لیں. نہیں، یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ اگر ہوتے زمین آسمان کے اندر کوئی اور الہ. ولو سمعوا وہی لو سمعوا وہی ہے لو کان والا. لو سمعوا اگر وہ سن لیا کرتے، اگر وہ سن بھی لیتے ہوتے تو مستجابوا لکم پھر بھی وہ جواب تو نہیں دے سکتے تھے تم کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور اس عقیدے کے ساتھ جو بلا رہے ہو کہ وہ سنتے ہیں، یہ پکے مشرک کو دن قیامت کے وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ مولوی آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیں گے میرے پیغمبر، پیر بھی بے ایمان مکر جائیں گے. اس لیے آپ کی تصدیق کے لیے اللہ ہی کافی ہے. لا ينبئک مثل خبیر پھر اس کی اطلاع جو ہے دے گا تو تمہیں تیرا رب بھی دے گا. یا ایھا الناس او لوگو ترغیب الی التوحید، او لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم نرے ہر وقت محتاج ہو، ایک ایک سانس میں محتاج ہو اللہ کی طرف. اور یا ایھا الناس ہے خطاب جن سے انسان کو ہے نا، نبی بھی ولی بھی غوث قطب ابدال بھی اوتار بھی گورے کالے بھی اول آخر بھی سارے سب کو خطاب ہے. انتم الفقراء الی اللہ اس لیے نبی کریم فرمایا کرتے تھے الفقر فخری، الفقر میرا محتاج ہونا یہ میرا ناز ہے. زندگی گزارنا یہ محمد کا فخر ہے. الفقر فخری فقیری کی زندگی گزارنا، محتاجی کی زندگی گزارنا یہ میرا فخر ہے. ہر وقت ہر لحظہ فقراء فقیر کی جمع ہے نا، صفت مشبہ میں استمرار ہوتا ہے نا. انتم الفقراء الی اللہ تم نرے کے نرے فقیر ہو، ہر سانس میں فقیر ہو. کس کے فقیر ہو؟ الی اللہ اللہ کی طرف محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید پھر آگے یہ واللہ کا لفظ کیوں فرما دیا؟ مسئلہ کیا تھا؟ اصل ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان یہ شبہ پیش کرے ناس جو ہے یہ تو عام لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس میں داخل نہیں ہے، اللہ کے ولی داخل نہیں ہے. اس لیے اللہ نے آگے نکھیڑ کے ذکر کر دیا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک ہے جس کو محتاجی کوئی نہیں. الحمید کارسازی کی صفتوں کا مالک وہی. ان یشاء یذہبکم سنو تمام انسانوں اگر چاہے وہ اللہ لے جائے تم کو دھکا دے دے، ویات بخلق جدید لے آئے دوسری نئی مخلوق. وما ذلک علی اللہ بعزیز یہ اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اب خطاب چونکہ جنس کو ہے نبی کریم کی اس اندر داخل
ہوں گے نا. ان نشاء یذہبکم معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ جو کیا کہتے ہیں آپ جیسا پیدا ہونا ناممکن ہے. بریلوی یہی کہتے ہیں نا آپ جیسا پیدا ہونا ناممکن ہے. بھائی واقعہ تو نہیں ہوا, ناممکن یہ کہنا یہ تو سیدھا آپ کو خدا ماننے کے برابر ہے. اس لیے تمام ممکنات کے لیے اللہ جنس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں. اور دوسرے مقام پہ آئے گا وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا, پہلے گزر بھی چکا ہے. اگر ہم چاہیں آپ کو بھی لے جائیں, دھکا مار دیں, فنا کر دیں, اور آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ بھی آپ سے چھین لیں, تو پھر ثم لا تجد لک بہ علینا تبیا, پھر ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. مطلب کیا, ساری کائنات ممکن ہے, اور ممکن جو ہوتا ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر, ممکن جو ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ممتنع الوجود, ایک ہوتا ہے واجب الوجود, ایک ہوتا ہے ممکن الوجود. ممتنع الوجود یہ ہے جس کا ہونا محال ہو, واجب الوجود ہے جس کا ہونا ضروری ہو, ممکن الوجود وہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو. اس لیے محمد الرسول اللہ ہوں یا آپ سے کوئی چھوٹا یا بڑا, وہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں, اور جو ممکن الوجود ہو اس کی مثال پیدا کرنا ناممکن نہیں ہوگا, بلکہ ممکن کے مقابلے میں ممکن ہو سکے گا. اس لیے وہ بریلوی بکواس کرتا ہے. ہاں جی, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ, اور اگر بلائے وہ نفس جو گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو چکا ہے, مثقلۃ جو گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو چکا ہے, وہ اگر بلائے کسی کو کہ او پیر جی, او مولوی جی, او تویز دینے والے جی, او میاں یہ دعائیں کرنے والے جی, آؤ ہمارا بوجھ تو تھوڑا سا اٹھا لو, الہ حملہا, اٹھا لو ہمارا بوجھ, لا یحمل منہ شیء, قطعاً نہیں اٹھایا جائے گا اسے کچھ بھی, ولو کان ذا قربا, چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوگا جس کو کہہ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں سلینی من بعض فاطمہ سلینی من مالی ما شئت, اے فاطمہ بیٹی مانگ لے جو کچھ تمہیں ضرورت ہے آج دنیا پہ مال کی, میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں مال دلوا دوں گا. ورنہ دن قیامت کی اگر تو آئی اور اگر تو نے مجھے پکارا اور تو نے کہا ابا جی میں پکڑی جا رہی ہوں, انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تیرے پر گناہوں کا بوجھ ہو گیا, تو نے اگر مجھے بلایا تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں ایک رتی کے برابر بھی آپ کے کام نہیں آ سکوں گا. لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا, چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی کہا انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, ایک روایت میں انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میرا سارا قبیلہ بھی اگر پکار اٹھے دن قیامت کے, مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے ایک رتی کے برابر بھی میں کام نہیں آؤں گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ, پکی بات ہے تو ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پیٹھ پیچھے. بالغیب کا کیا معنی, وہ ڈرتے ہیں
کہ ہمارے تمام پردوں کے باوجود ہماری حالت دیکھنے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے، یہ معنی ہے بالغیب کا۔ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، یعنی انہیں پتہ ہے کہ پردوں سے بھی دیکھنے والا کون ہے، اللہ کریم ہے، پردوں میں دینے والا، لینے والا، سننے والا، جاننے والا، یہ ساری صفتیں ہمارے اللہ کی ہیں۔ لہذا اگرچہ غیب میں ہوتے ہیں مگر وہ ڈرتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا، خلاصہ کلام یہ ہے جو بھی ستھرا بننے کی کوشش کرتا ہے فإنما يتزکا لنفسہ، وہ ستھرا بن رہا ہے اپنی جان کے لیے۔ وإلی اللہ المصیر، کیوں؟ اللہ ہی کی طرف کے لوٹ کے جانے کی جگہ نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، نہ ہی ظلمات اندھیرا اور نہ چاندنا، ولا الظل ولا الحرور، نہ ہی برابر ہیں سایہ اور دھوپ، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہیں برابر زندہ اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر آپ اپنی مشیت کے مالک نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک تو آپ مشیت والے نہیں ہیں، دوسرا آپ طاقت والے نہیں ہیں، تیسرا اسباب کے بھی محتاج ہیں، اس لیے ما انت بمسمع من فی القبور، نہیں ہے آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جو مشرک ہیں تو زندہ، مگر ان کے وجود کو آپ قبر سمجھیں اور ان کے دل جو ہیں ان کو مردہ سمجھیں۔ جس طرح قبر میں پڑا ہوا مردہ نہیں سن سکتا، اسی طرح ان کے زندہ وجودوں میں پڑا ہوا دل مردہ بھی نہیں سن سکتا۔ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ مردے نہ سننے میں کیا ہے؟ اصل ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، تو صرف ڈرانے والا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ سرکار کا کہ بھائی یہ جو جس آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح پہ یا اس کے جسم میں جو سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت بالکل وہ شعور کے اندر بات کرتا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ ادراک کے اندر بنا الفاسد الفاظ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ لہذا تو تب کہنا کہ پہلے کوئی دلیل ثابت کرتا ہے، بنا الفاسد الفاظ، پہلا جھوٹ اس پہ دوسرا جھوٹ پھر تیسرا جھوٹ، یہ ہو گئی لوٹ کھسوٹ، وہی موت کا موت اور کچھ ہی نہیں۔ بھائی کم از کم جس پہ بنا رکھی جا رہی ہے اس کی دلیل تو دینا آدمی۔ ایک اپنے عقل سے ایک بات بنا کے اس کو بنیاد بنا کے اس پہ دوسرا جھوٹ کھڑا کر دیا پھر تیسرا جھوٹ کھڑا کر دیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لا خصوصیت الا بالدلیل، علماء الامت اجمعوا علیہ، کوئی خصوصیت بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتی۔ اور دلیل جو ہے وہ خصوصیت کی موجود نہیں بلکہ عمومیت کے دلائل ہے۔ ایک پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہو، ہر مٹی سے پیدا کرنے والے کے ضروری ہے کہ مٹی کے نیچے جائے، اور کل نفس، ہر بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت پا جائے۔ انک میت و انہم میتون، معلوم ہوا قرآن مقدس نے پیغمبر کی خصوصیت ذکر نہیں کی۔ کیوں؟ یہ موت و حیات یہ ذاتی حیثیت ہے، عرفی حیثیت نہیں ہے۔ عرفی حیثیت میں فرق ہوتا ہے پیغمبر اور غیر پیغمبر کا، جو ذاتی حیثیت ہے وہ تو ہے انما انا بشر مثلکم۔ یہ قوم کا خطاب کس کو ہے؟ مومنوں کو ہے یا کافروں کو ہے؟ پھر اب جو خصوصیت پیش کرتا ہے اپنے عقل سے، اس جیسا کافر اور کون ہوگا قرآن مقدس کا؟ نہیں، انصاف چاہیے نا۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے ذاتی حیثیت میں کوئی فرق کی قرآن نے نہیں رکھا، ذاتی حیثیت یہی ہے انما انا بشر
आकुलु कमा याकुलुल बशर, अत्तकिउ कमा यत्तकिउल बशर, अक्ज़िबु कमा यक्ज़िबुल बशर, अंसा कमा यनसल बशर, अमूतु कमा यमूतुल बशर। ये दारमी की रिवायत सही नहीं है हदीस। हाँ, शेरों को छेड़ा ना करो। हाँ, वैसे मजा आता है जब छेड़ा जाए। बहरहाल वो नमाज का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। हाँ जी, हाँ, क्या बात है, क्या कह रहा था दारमी? इन अंत इल्ला इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा, हमने भेजा है आपको हक के साथ बशीर भी नज़ीर बना के। इन उम्मतिन, कोई उम्मत भी नहीं मगर उसमें गुजर चुका है जरूर कोई ना कोई डराने वाला। आपको अब तसल्ली हम देते हैं, वहीं युकज़्ज़िबूका, अगर वो तुम्हें झुठला दें तो ताकि झुठला चुके हैं उन लोगों को भी जो उनसे पहले थे, या झुठला चुके हैं वो लोग जो पहले थे। आए उनके पास रसूल उनके खुल्लम खुले दलाइल लेके, वबिज़्ज़ुबुर, और मुख्तलिफ हिस्से अल्लाह की तालीम किताबों के ले आए, वबिल किताबिल मुनीर, और रोशन किताबें भी लेके आए, मगर फिर उन्होंने तकज़ीब कर दी, इनकार किया। सुम्मा अख़ज़्तुल्लज़ीना कफ़रू, फिर मैंने भी पकड़ लिया काफरों को, फ़काना नकीर, पर कैसा बुरा अंजाम हुआ उन पर अज़ाब का। अलम तरा अन्नल्लाह, आयत तौहीद नंबर 7। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या नहीं देखा तूने, ताकीक अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फिर निकाला उस पानी के जरिए फल्लात, मुख्तलिफन अलवानो, मुख्तलिफ रंग बरंगे, वमिनल जिबाल जोदादुन, पहाड़ों को देखते हो, जोदादुन मुख्तलिफ हिस्से होते हैं पहाड़ों के, कोई बीज़ुन चिट्टा, कोई होमोरुन सुर्ख है, मुख्तलिफुन अलवानुहा, मुख्तलिफ रंग उन पत्थरों के, वगराबी बसूद, और कई पत्थर तो काले भचंग होते हैं। वमिनन्नास वद्दवाब वल्लनाम, और लोगों में से और चार पाँव में से डंगरों में से मुख्तलिफ होते हैं उनके रंग। कज़ालिका, यूं ही बात है, इसमें झूठ नहीं, मगर इन दलाइल के होते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए आखिरकार वो मानते हैं, तो वो जिनके दिल में अल्लाह का डर हो, और अल्लाह का डर उसके अंदर होता है जो अल्लाह की तौहीद के दलाइल जानता हो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, पक्की बात है डरते हैं अल्लाह से उस ही के बंदे, यानी उलमा, डरते हैं अल्लाह से उस ही के बंदे। अल उलमा, उलमा से कौन मुराद है? ये नहीं जो शरह चखमीनी और महबजी पड़ा हुआ हो। अल उलमा, जो अल्लाह की तौहीद के दलाइल जानने वाले हों। वो पीछे आ चुका है, इल्लल आलिमून, मगर वही लोग समझते हैं जो आलिम होते हैं। क्या मतलब आलिम का? जिनको अल्लाह की किताब के अंदर वो दलाइल जो तौहीद के हैं उनका इल्म होता है, वो जरूर डरते हैं। क्यों? उन्हें खुदा की सिफात पे ईमान होता है। हाँ हाँ, बस यही समझो। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बिशारत, वो लोग जो पढ़ते रहते हैं अल्लाह की किताब को, कायम करते रहते हैं नमाज को, देते हैं जो कुछ दिया है हमने उनको रिज़्क, सिर्रन, छप्पे भी, अलानियतन, एलानिया भी, यरजून तिजारतन, वो कौन है? वो हकीकत में उम्मीद रखते हैं तिजारत अल्लाह के साथ करने की, जो कभी घाटे में नहीं आएगी, लन तबूरा, कभी वो हलाक नहीं होगी। ले यो वफ़यहुम उजूरहुम, ये सब कुछ क्यों करते हैं? लाम आकबत का अंजाम ये होगा कि पूरा पूरा देगा उनको अल्लाह बदले अजर उनके, और बढ़ा के देगा उनको अपने फजल से। इन्नहु गफूरुन शकूर, क्योंकि अल्लाह ये बड़ा
مغفرت کرنے والا، شکور قدردان خدا ہے۔ دلیل وہی وہ ذات اوحینا الیک من الکتاب، وہ وہی جو ڈالی ہے ہم نے طرف تیرے کتاب کے ذریعے، وہ بالکل سچ ہے، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو لدے اس سے پہلے ہے تورات۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب، بشارت، پھر ہم نے حکم دے دیا وارث بننے کا کتاب کے لیے ان لوگوں کے حق میں جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بس کئی تو ان میں سے اپنی جان پہ کلہاڑی مارنے والے ظالم نکلے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کئی ان کے اندر موحد ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے، کئی ان میں ایسے ہیں جو ہر اچھائی کے میدان میں نمبر اول نکلتے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اے بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے، ذالک، یہ چن لینا اللہ کا جو ہے، هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کریم کا۔ جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، داخل رہیں گے ان میں، یحلون، پہنائے جائیں گے بیچ اس کے کنگن سونے کے اور موتیوں کے ہار، لباس ان کا اس کے اندر ہوگا نرا ریشم کا، اور کہے اٹھیں گے تمام کارسازی کی صفتیں اس اللہ کے لیے جو لے گیا ہم سے غم، تحقیق رب ہمارا البتہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے اتارا ہے ہم کو دار المقامت، ہمیشہ رہنے کی جگہ پہ اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہمیں اس کے اندر کوئی تکان، اور نہ یمسنا فیہا لغوب، اور نہ پہنچے گی ہم کو فیہا، بیچ اس کے کوئی اکتاہٹ دل کی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، بیان تخفیف، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ ہوگی جہنم کی، لا یقضی علیہم، خیال کرنا، لا یقضی علیہم، نہیں موت ڈالی جائے گی اوپر ان کے تاکہ وہ مر جائیں، تاکہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اس جہنم کا، یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہم کافر، ہر کافر ضدی ناشکرے کو، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا اوپر ان کے تاکہ وہ مر جائیں۔ جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے نا تو جہنم کے اندر ہوں گے نا مشرک کافر، اللہ فرماتے ہیں ان پر کسی لحاظ سے بھی عذاب ختم نہیں ہوگا، نہ تو اس وجہ سے ختم ہوگا کہ عذاب کو ہلکا کر دیں، اور نہ اس وجہ سے ختم ہوگا کہ ان پہ موت آ جائے۔ ان پہ معلوم ہوا موت آ جائے تو جسم پر عذاب، سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا اوپر ان کے تاکہ وہ مر جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ روح چونکہ ہو جاتا ہے جدا، یہ مر جائیں روح تو نکل جائے، باقی جسم رہے گا، جسم کو عذاب ہوتا نہیں۔ معلوم ہوا اصل قانون وہی ہے کہ روح کو عذاب ہوتا ہے، جسم کو عذاب ہو سکتا ہی نہیں۔ ہاں جی، لا یخفف عنہم عذابا کذالک نجزی کل کفور وہم یسترخون فیہا، وہ چیخیں چلائیں گے وہ چیخیں چلائیں گے جہنم میں اور کہیں اٹھیں گے رب ہمارے
نکال ہم کو، ہم عمل کریں گے نیک عمل سوا اس کے جو تھے ہم وہ شرکیہ عمل کرتے۔ ہم کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں جینے کا موقع نہیں دیا تھا دنیا میں؟ ما یتذکر فی من تذکر، اتنا وقفہ ہم نے دیا تھا کہ سمجھ سکتا تھا بیچ اس وقفے کے من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، اتنا وقفہ ہم نے دیا تھا تم کو۔ وجاءکم النذیر، اور آ بھی چکے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے، اب چکھو فما للظالمین من نصیر، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ آیت توحید نمبر 8۔ اللہ ہی جاننے والا ہے غائب آسمانوں کا زمینوں کا، تحقیق وہی جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ اب آگے ترغیب التوحید، وہی ذات ہے جس نے بنایا تم کو بادشاہ زمین کا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پس جو بھی کفر کرے گا اوپر اس کے لوٹے گا اس کا کفر، اور نہیں بڑھاتا اللہ کافروں، نہیں بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے پاس، مگر صرف عذاب کے زیادہ ہونے میں ہی بڑھائے گا۔ مقت کہتے ہیں ناراضگی کو اور غضب کو، اللہ کا غضب ہی اور زیادہ بڑھے گا اور نہیں۔ ولا یزید الکافرین، نہیں بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر مگر نرا خسارہ ہی خسارہ آئے گا۔ ثمرہ تمام دلیلوں کا، قل ارائیتم اخبرونی، بتاؤ ہمیں ان شرکاء کے متعلق، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، وہ شرکاء تمہارے جو بلاتے ہو اللہ کے بغیر، ارونی یعنی دکھاؤ مجھے، بدل الاجتمال، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ سے ارونی بدل الاجتمال، ارائیتم سے بنا لو، خبر دو مجھے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے زمین میں سے، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یا دے دیا ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب، پس وہ مشرک اس کتاب کے دلائل پہ موجود ہیں؟ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، بل ان یعد الظالمون، بلکہ نہیں ان یعد الظالمون بعضهم بعضا، نہیں وعدہ دے رہے ظالم بعض ان کا اپنے بعض کو، مگر نرا فراڈ ہی فراڈ، غرور۔ آیت توحید نمبر 9۔ اللہ ہی تھام رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، ان تزولا، کہ وہ کہیں زائل نہ ہو جائیں، ٹل نہ جائیں، ولا ان زالتا، جہاں بھی یہ لفظ مادہ آیا ہے نا یمسکو کا، جہاں بھی یمسکو کا مادہ آیا ہے وہاں استمراری مراد ہے، تجدد نہیں ہے پورے قرآن میں۔ یمسک السماء ان تقع الارض، ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی، جہاں بھی یمسک آیا ہے وہاں استمرار مراد ہے۔ قرآن، سارا قرآن گواہ ہے کہ وہاں استمرار ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو جان نکل گئی مگر بعد میں پھر قبر کے اندر، اللہ فرماتا ہے دھر دھر یمسکو، اللہ روک رکھتا ہے، جس طرح آسمان کو روک رکھتا ہے، جس طرح پرندوں کو روک رکھتا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، اسی طرح روح کو بھی روک رکھتا ہے، جس طرح آسمان نیچے نہیں آ سکتا اسی طرح روح بھی بدن میں قیامت سے پہلے نہیں آ سکتا۔ بہرحال بحث آ جائے گی۔ ہاں اللہ کریم نے روک رکھا ہے، وَلَا إِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ زائل ہو جاتے، ان امسکہما من احد من بعدہ، کون تھا جو روک لیتا ان کو، کوئی ایک بھی اللہ کی روک کے بعد، انہو کان حلیما غفورا، وہی اللہ یہ حوصلے والا اور گناہ بخشنے والا۔ معاندین کے لیے زجر،
اقسموا باللہ جادہ ایمان، بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے اللہ کے نام کی۔ کیا کہتے تھے؟ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا البتہ ضرور ہو جائیں گے سب سے زیادہ ہدایت والے باقی امتوں کے لحاظ سے، من احد الامم، کوئی ایک امت بھی اتنی ہدایت والی نہیں ہوگی جتنے ہم آ جائیں گے۔ پس جب کہ آ چکا ان کے پاس نذیر، نہ بڑھایا اس نذیر کی نظارت نے ان کو الا نفورا، نری نفرت دور بھاگنے لگے۔ مبدل منو، آگے بدل ہے، یعنی استکبارا فی الارض، بڑا بڑھنے لگ گئے زمین میں، ومکر السیئ، اور گندی چالیں چلنے لگ گئے۔ نہیں گھیر لیتا گندی چال مگر گندی چال چلنے والوں کو ہی گھیر لے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، پس یہ لوگ بھی حال ینظرون نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے کافروں کے متعلق قانون کی کہ ان کو بھی تباہ کر دیا گیا، یہ بھی تباہ ہونا چاہتے ہیں۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کی اس قانون کے اندر تبدیلی، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے قانون کے اندر کوئی پھرنا۔ اولم یسیروا فی الارض، جب جہاں ایسے الفاظ آ جائیں وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے ہاں سے یہ قاعدہ کلیہ بنایا جا رہا ہے۔ قاعدہ اکثرینا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب حجت واضح ہو جاتی ہے، پیغمبر اور نذیر ڈرانے والوں کو وہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے، یہ قانون چلا آ رہا ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ پھر وہ پیغمبر کو نکالنے کی فکر میں ہوتے ہیں، مگر ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تھوڑے ہی دنوں میں اللہ پاک ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے شرک کرنے والا آدمی جو ہے آج کے فسلن دور میں وہ اس طرف اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ میری بربادی میرے سر پہ آنے والی ہے کہ نہیں، حالانکہ قانون اٹل ہے، پیغمبر کو جھٹلائے یا پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلائے مجرم تو برابر کا ہے۔ اس لیے اسے یقین ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن میرے سر پہ اب آنے والا ہے کہ مجھے صفحہ ہستی سے بھی اللہ کریم مٹا دیں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، کیا نہیں انہوں نے چل پھر کے دیکھا زمین میں؟ استشہاد ترہیب دنیاویہ، کیا نہیں انہوں نے چل پھر کے دیکھا زمین میں؟ کیا ہوا انجام ان پہلوں کا؟ تھے سخت طاقت والے ان مکے والے مشرکوں سے۔ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کہ عاجز کر سکے اس کو کوئی چیز آسمانوں میں یا نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا ولو یؤاخذ اللہ الناس، باقی رہ گا یہ بات کہ یہ جو جلدی مانگتے ہیں اللہ ان کا رگڑا کیوں نہیں نکالتا تو عذاب ان کو جلدی دے، ان کا بالکل پکچر بنا کے رکھ دے۔ اللہ جواب دیتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اب تک تو کب کی صفائی ہو چکی ہوتی، دنیا میں ایک بھی باقی نہ رہتا۔ ما ظہر من دابۃ، اس دنیا پہ کوئی زمین پہ چلنے والا ہوتا بھی کوئی نہ، مگر نہیں ولیکن یؤخرہم، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو الی اجل مسمی، ایک مدت مقرر تک کے لیے۔ فاذا جاء اجلہم، جب آ جائے گی ان کی مدت، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، اذا جاء کی جزا کہاں ہے؟ فاذا جاء اجلہم، جب پہنچ جائے گی ان کی مدت تو پھر ہاں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ نُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا سَعِيرًا، کیوں
اس کی دلیل یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی حالت کو خوب دیکھنے والا۔ ٹائم ہو گیا نماز کا؟ ہاں ہم لیٹے تو نہیں، ہم بیٹھے ہیں بھائی، لیٹے شیٹے